احتشام صاحب، ایک نیریٹو یہ بھی ہے، ایک پرسیپشن یہ بھی پایا جاتا ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ عرب ممالک جو ہے وہ براہ راست اس جنگ کا حصہ بن جائیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت جیسے ہی مسعود پزشکیان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب ہم ان ممالک سے اپولوجائز بھی کرتے ہیں اور اب ان پہ جب تک اٹیک نہیں ہوگا جب تک وہاں ان کی جانب سے پہلا اٹیک نہ ہوا، اس کے بعد جس طریقے کا صدر ٹرمپ کا میسج آپ نے دیکھا ٹروتھ سوشل پہ، جس طریقے سے وہ مذاق اڑا رہے تھے اور جس طریقے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم یہ لوگ ہار چکے ہیں، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، یہ بہت بڑے بلی بنے ہوئے تھے مڈل ایسٹ کے اور آج ہماری مار کی وجہ سے یہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایک تو یہ اکسانے والی بات ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹیکس پھر بڑھ گئے ان مڈل ایسٹ ممالک پر، گلف کنٹریز پر، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہی پرسیپشن ان کا ہے، اگر یہی عزائم ہے تو آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہو پائیں گے ایک ایسے وقت میں جب یو اے ای کے امبیسڈر ٹو دا یو این ان جنیوا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ول ناٹ ٹیک پارٹ ان دس کانفلکٹ اور نہ ہی ہماری بیسز یوز ہوں گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک یہ جو کامیاب کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو اس جنگ کا حصہ بنا دیا جائے؟ اسرائیل کے عزائم تو بڑے کھلے ہیں، امریکہ بھی اگر یہی چاہ رہا ہے تو یہ ہو پائے گا؟ دیکھیں آمنہ، ڈاکٹر عمر نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ میں بھی تھوڑا سے کامنٹ کر کے میں بھی چاہوں گا ان سے سوالات میں بھی ایک دو پوچھوں۔ دیکھیں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں آمنہ، دو چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئی ہیں نا۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہم بڑے دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ باوجود اس بات کے کہ ایران از ٹرائنگ ٹو پٹ اپ بریو فیس، اتنا نقصان ہونے کے باوجود بھی وہ قوم اکٹھی ہے۔ اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ملک میں آپ کسی پہ حملہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ توقع کریں کہ وہ لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اس رجیم کے خلاف، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور ایرانی تو ویسی بڑی نیشنلسٹ قوم ہے، وہ تو آپ نے دیکھا وہ اکٹھی ہو گئی ہیں، اتنے بڑے جلسے جلوس جو نکل رہے ہیں، اور نئے رہبر کو جس طریقے سے انڈورس کیا، اس سے تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں تماچا کہیں، جو چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ باوجود بہت ساری باتوں پہ آپ بھی اور میں بھی اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، خواتین کے مسائل وہاں پہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اب جتنی تیزی کے ساتھ صورتحال بدل رہی ہے نا، اس میں ایک فیکٹر بہت زبردست طریقے سے سامنے آیا ہے۔ دیکھیں بہت دنوں سے ہم بھی سمجھ رہے تھے، جب ہم ایران کہتا تھا کہ جی ہم سرپرائز دیں گے تو ہم کہتے تھے کون سا سرپرائز دینا ہے؟ انہوں نے پچھلے 72 گھنٹوں میں وہ سرپرائز دے دیا۔ دیکھیں جس طریقے سے ہائپر سونک میزائل اور کروز میزائل استعمال ہیں، اب اس میں کلسٹر میزائل بھی، کلسٹر بام بھی استعمال ہونا شروع ہو گئے ایران کی طرف سے۔ یہ ماؤنٹ کرتے ہیں انہی کروز میزائل کے اوپر، اور وہاں جا کے اوپر جو ہے نا وہ پھیل جاتے ہیں، اور پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جو دشمن ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرف سے آنا ہے، تو جو ان کا سو کالڈ آئرن ڈروم ہے اس کو بائی پاس کر کے ان کے خاصی تعداد میں وہاں پہ جا کے لگتے ہیں اور بڑی تباہی وہاں پہ ہوتی ہے۔ بھائی دیوے آمنہ، یہ وہی کلسٹر میزائل کی وہ گلوبل ٹریٹی ہے، ہم سے زیادہ جانتی ہیں کہ 2008 میں یہ گلوبل ٹریٹی ہوئی تھی کہ اس کا استعمال اور بنانا پوری دنیا میں ممانعت ہوگی۔ ساری دنیا نے سائن کیا تھا، مجھے یاد ہے 193 ممالک نے، سوائے امریکہ نے، اسرائیل نے اور ایران نے، انہوں نے سائن نہیں کیا تھا کہ ان کے سامنے آ گیا۔ دیکھیں اب صورتحال تو وہی بن رہی ہے، میگا اور میگا کی بات ہو رہی ہے، میک امریکہ گریٹ اگین اور میک اسرائیل گریٹ اگین، دونوں اس طرف جا رہے تھے۔ اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی، بوسٹ کیا کہ جی ہم 2-4 دن میں مار کے رائٹ لیفٹ کر کے آ جائیں گے، جب پچھلی دفعہ کیا تھا۔ لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے اپنا اسرائیل اپنا 45 سال سے تیار تھا کہ یہ حملے اس پہ ہوں گے، اور پھر خاص طور پہ مئی کی جنگ کے بعد، جون کی جنگ کے بعد تو آپ نے دیکھا انہوں نے بڑی تیاری اپنی کر لی تھی۔ اب جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں کہ بڑی کمک ان کو اسرائیل اپنا پوٹن سے بھی مل رہی ہے، رشیا سے بھی، چائنا سے، تو یہ جنگ ایک لمبے طور پہ سسٹین کر سکتے ہیں۔ اب بنیادی طور پہ جو آمنہ جتنی سیریسلی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں جس میں ہمارا ریجن اور خاص طور پہ ہم جس طریقے سے پریشان ہیں کہ جنگ بڑھتی ہے تو کیا ہوگا، تو میرا خیال ہے اچھی بات ہوئی ہے کہ جو یو اے ای نے اور سعودی عرب نے ویسے تو کہا تھا ہم حملے کریں گے، جواب دیں گے، اب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، سگنلنگ، میسجنگ، پوسٹنگ ان کی طرف سے بھی یہ ہو رہی ہے کہ جنگ نہ بڑھے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ پاسداران انقلاب اور ان کی جو ٹریڈیشنل آرمی ہے ان کے درمیان اختلافات کی وجہ سے یہ بڑے سگنل غلط چلے گئے۔ ابھی تو باتیں طے ہو رہی ہیں کہ پاسداران انقلاب نہیں چاہتے، جبکہ مسعود پزشکیان جو ہیں وہ ان کی ٹریڈیشنل آرمی کے ذریعے چاہتے ہیں معاملات رک جائیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے کہ ان کی پرائیڈ کے اوپر کوئی فیصلہ ایسا ہو کہ ان کو واپس جانا پڑے۔ اب دیکھنا یہی ہے۔ اب پوٹن تو بڑے مزے میں ابھی ذکر کیا تھا، پریزیڈنٹ پوٹن کو دیکھیں، جب وہ تو خوش ہیں
اس جنگ سے کہ وہ سارا فوکس یوکرین سے ختم ہو کے مڈل ایسٹ میں آ گیا, اور ان کا تیل تو عملہ اب یہ ہے کہ وہ کیش پہ تیل بیچ رہے ہیں, اور ان کا تو اب ظاہر ہے تیل کا مسئلہ ساری دنیا میں, وہ کہتے ہیں کیش پیسے دیں تو تیل لے کے جائیں. تو میرا خیال ہے صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. اب یہ اکنامک پریشر پوری دنیا کا جو آ رہا ہے یہ مجبور کرے گا, پبلک اوپینین امریکہ میں ان کو مجبور کرے گی, لیکن نتھنگ کین بی سیڈ. یہ دونوں بندے اسرائیل اور ٹرمپ اپنے من کے آدمی ہیں, یہ کیا کریں گے کسی کو نہیں پتا. تھینک یو سو مچ احتشام صاحب, اس پر پیش کی آپ ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.